جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سر جب آنکھ کھلی ہے لندن میں تو پاکستان سے جو خبریں آئی ہیں وہ ایکسپیکٹڈ تھیں، خبریں تھیں۔ شہزاد اکبر صاحب نے پہلے بھی ایک اپنے کسی ویلاگ میں بھی بات کی، انہوں نے کہا یہ تاحیات ہونے کے لیے کی پوزیشنیں جا رہی ہیں۔ اس میں یہ انہوں نے کیا جی کہ ساحر شمشاد صاحب کا جو عہدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور تمام آرم فورسز جو ہیں وہ فیلڈ مارشل کے جو عہدہ ہے اس کے نیچے آ جائیں گی، اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ تاحیات ہوگا ان کا عہدہ۔ اور بلکہ اس کے لیے شہزاد اکبر صاحب نے ایک ٹویٹ میں ایک سجیشن دی ہے جو کہ بڑی ہی ویلڈ ہے، جو کہ میں ان کو انڈورس کروں گا، ان کی شہزاد اکبر صاحب کی اس ٹویٹ کو انڈورس کروں گا، اس بات کو انڈورس کروں گا، یہ بعد از مرگ کریں۔ اس میں بائی مسٹیک وہاں تاحیات لکھ دی گیا ہے، فار لائف لکھ دیا گیا ہے۔ اسے یہ جو ان کو مراد ملنی ہے، چیزیں ملنی ہیں، اعزازات ملنے ہیں، جو ان کو گاڑیاں ملنی ہیں، جو کچھ ان کو ملنا ہے وہ اس میں لکھا گیا ہے جی کہ وہ بعد از مرگ وہ ہونا چاہیے۔ وہ تاحیات لکھا گیا لیکن ہونا بعد از مرگ چاہیے، یہ اب آپ کو کر لینا چاہیے۔ میں نے جب یہ ترمیم دیکھی اور میں نے جب یہ سوچا تو مجھے لگا یہ بندہ ڈر گیا، یہ بندہ پکا ڈر گیا۔ یہ جو سارے کام ہو رہے ہیں نا، دیکھیں طاقت اس کے پاس پہلے بھی تھی، چیزیں اس کے بعد پہلے بھی تھیں، وہ اس کو کوئی ایسا ایشو نہیں تھا کہ اس نے یہ کوئی کام نہیں کروا سکتا، یعنی وہ بندے تو پہلے اٹھوا لیتا ہے، لوگوں کے بچے بھی اٹھوا لیتا ہے، خواتین کو اٹھوا لیتا ہے، ساری ISI جس کام پہ لگی ہوئی ہے اس کام کا میں تھوڑا سا آگے جا کے ذکر کرتا ہوں کہ جس کام پہ ہماری فوج کو لگا دیا گیا ہے۔ یہ بندہ مکمل طور پر ڈر گیا۔ یہ ڈرنے کی، مجھے لگتا ہے یہ ڈرنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اب اس میں پاکستان کی فوج کس طرح ریٹ کرے گی، پاکستان کے عسکری ادارے جو ہیں وہ کس طرح ریٹ کریں گے، اس کا بھی دیکھنے باقی ہے، کیونکہ یہ تاحیات ہے۔ تو تاحیات کا میرا نہیں خیال اس قوم کو تو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ کوئی کسی وقت بھی جا سکتا ہے۔ دیکھیں تاحیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اب مرنا نہیں ہے، تاحیات کا مطلب جب تک حیات رہے۔ اس آرٹیکل سے لوگوں نے بڑا عجیب و غریب قسم کا حساب کتاب لگا لیا، لیکن یہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو ڈر خوف کی وجہ سے یہ کیا ہے کہ جون تک میں جوندا اتھے رہا، باقی اللہ نے تو میں جا کے دیکھ لاں گا، میں اللہ کو جا کے دیکھ لوں گا، فرشتہ نے میری گل ہوئی چی ہے، میں اتنے جا کے معاملہ سیٹ کر رہا گا۔ اب اگر میں یہاں سے گیا تو میرے تے آرٹیکل 6 لگنا، مینوں کھچ کے نہ باہر رہن دینا نہ اتنے رہن دینا، یہ اس کو کنفرم ہو گیا۔ بیرون ملک گیا تو اوورسیز پاکستانی پہ جان گے، پاکستان میں رہا تو حکومت آ کے مجھے کوئی کسی وقت نکال دے گا۔ یہ صرف اور صرف جو عہدہ کریٹ کیا گیا ہے یہ عاصم منیر صاحب کے ڈر اور خوف کی نشانی ہے۔ جس بندے میں چور ہوتا ہے وہ کہنا ہے میں جاؤں کے دینا۔ اب جو اس میں جو لفظ جو اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض ہو رہا ہے، وہ چیزیں ہو رہی ہیں، وہ دو چیزیں جو مجھے سمجھ آئی ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی یہ تاحیات کیوں ہے، دوسرا یہ ہے جی کہ اس میں پرابلم لوگوں کو جو بہت سارے لوگوں کو جو آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ساحر شمشاد کا عہدہ ختم کر کے سارے کا سارا اس کے نیچے کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ تھا، جو تمام تینوں مسلح افواج کا جو سربراہ ہوتا تھا اس کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کہتے ہیں۔ لیکن آپ نے آج دیکھا کہ جوائنٹ چیف آف سٹاف نام کے عہدے کی ساحر شمشاد صاحب کی آننے کی اوقات نہیں، آننے دی ٹوٹلی، سوائے اس کے ایک بڑی سی گاڑی اور ستارے ستورے لگے ہوں، اس کے علاوہ میرا نہیں خیال ان کے پاس کوئی ایسا کچھ ہوگا، یا ان کے پاس کوئی ایسی کوئی طاقت تھی یا ان کے پاس کچھ اختیارات تھے، تو اس سے کا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ان کے پاس ہے یا نہیں ہے، وہ رہتا نہیں رہتا۔ سو دیٹ واز اے ڈمی اینی وے، وہ ڈمی قسم کا رول تھا، وہ تو اینی تھنگ تھا۔ اب مسئلہ آ گیا جی تاحیات کا۔ سر اس پہ غور کریں، یہ میں شہزاد اکبر صاحب سے ایگری کروں گا، اس کو بعد از مرگ کرنا چاہیے، کیونکہ حیات تو کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی۔ یعنی اب میں بیٹھا ہوں اس طرح آپ سے بات کر رہا ہوں، اچانک اللہ کا طرف سے بلاوا آ جائے، میں تو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن یہ عہدہ جو ہے، یہ طاقت جو ہے، اس کو تو مجھے بعد میں انجوائے کرنا چاہیے۔ یعنی انسان کی زندگی جو ہے وہ تو کسی وقت بھی ختم ہو جانی ہے، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بلا لینا ہے۔ تو اس میں مجھے نہیں کوئی ایسی لگ رہی کوئی چیز کہ اس میں کوئی ایک مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ جائے گا ہی نہیں۔ ساری اس نے کوئی آب حیات نہیں پیا ہوا، اس کو بھی ٹیکا لگتا ہے تو اوئی ہوتی ہے، اس کو بھی سوئی لگتی ہے نا جب، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور ابھی مجھے کسی نے ایک بندے نے تصویر شو کی تھی کہ کسی فرعون کی تصویر لگائی، یہ بھی اپنے دور میں بڑا بدماش تھا اور عبرت کا نشان بڑا تابوت میں پڑا ہوا ہے، یہ فرعون کی تصویر لگی ہوئی تھی کسی جگہ پہ۔ تو یہ پوزیشن ہے اس عہدے کی، مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مارشل لا سے زیادہ خطرناک یہ ترمیم ہے، مارشل لا سے زیادہ خطرناک ترمیم ہے۔
سر اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. پھر اس میں ایک اور چیز ہے جی, مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا. بڑی انٹرسٹنگ ہے, مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا, کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا. اب اس کوئی میں رب کی ذات ہے نہیں ہے, اس کا مجھے ڈیٹیل نہیں پتا کہ اس میں انسان ہی شامل ہیں یا پارلیمنٹ ہے یا وزیر اعظم ہے یا وزیر اعلیٰ ہے, کوئی چیز میں وہی شامل ہیں یا اس میں کوئی اور لوگ بھی شامل ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ ترمیم ابھی نامکمل ہے. پھر وہی بات کروں گا, میں شہزادہ کے پاس آپ کو پوری طور پر انڈورس کروں گا, بلکہ میں ان کو فون بھی کروں گا. میں ان کو کہوں گا کہ یار, ان کو بتاؤں گا کہ میں آپ کا کتنا بڑا آج کے بعد اور فین ہو گیا ہوں. پہلے بھی معتقد ہوں کہ وہ ہی از اے جینیس, بہت زبردست قسم کی انسان ہے. انہوں نے میں تعریفیں بعد چ کراؤں گا, کسی ویل پروگرام بلا لاں گا ان کو بلاؤں گا یہاں کسی پروگرام میں, پھر بیٹھ کے ان کے ساتھ تعریفیں کروں گا. لیکن فی الحال جو ہے نا, میں یہ ان کو فون کر کے اتنا بتاؤں گا کہ بھاجن سلام تا حیات کا لفظ جو ہے یہ سوٹ ہی نہیں کرتا, کیونکہ وہ تو مر کسی وقت بھی سکتا. ہو سکتا ہے آج پارلیمنٹ میں وہ پاس ہو اور کل کو وہ فارغ ہو جائے. لیکن ان کو یہ اس کو تا حیات نہیں, تا بعد از مرگ ہونا چاہیے. تمام اعزازات بعد از مرگ تک ان کو ملنے, جب تک یہ دنیا قائم ہے ان کو یہ اعزازات ملنا چاہیے, ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو ملنے چاہیے. یہ جو نقطہ ہے اس کو میرا خیال اب ایڈ کر دینا چاہیے. اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کو جو سجیشن دی گئی ہیں وہ ان کی ٹویٹ میں ہیں, وہ لوگ دیکھ جائیں گے. میں ویسے بڑا حیران ہوں کہ یہ اس کی صورت کیا تھی. مجھے تو کچھ میں مجھے تو ہنسی آنڈ ہے, یقین کریں آپ, یقین کریں مجھے تو اس کے اوپر ہنسی آ رہی ہے. یعنی کس قسم کا گھامڑ شخص ہے یہ عاصم نے. ذہنی مریض کہتے ہیں نا سر, سر بالکل ٹھیک کہتے ہیں. ہاں صاحب, یہ ذہنی مریض ہے, یہ ذہنی مریض ہے. اس کی ذہنی حالت بہت خراب ہے. اس کو نہیں پتا کہ اس نے کل کتنے, یہ اس کو لگ رہا ہے 1000 سال زندہ رہے گا. خوف اور دہشت کا عالم یہ ہے کہ اس نے یہ ایسا لا پاس کرایا کہ میں اب ہمیشہ یہاں پہ رہوں. اس کا مطلب اگر کوئی اور بھی آ بھی جائے, آئین کے اندر ترمیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آ جائے گا حکومت میں کل کلاں کسی طریقے سے اوکے سوکھے ہو کے, اس کو یہ بھی ڈر ہے, اس کو خوف ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی عمران خان آ سکتا ہے, کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اس کو اس بات کا خوف ہے کہ عمران خان کسی وقت بھی آ سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس نے یہ ترمیم کروائی ہے. اسے فوجی ترمیم کہتے ہیں سر, یہ فوجی ترمیم ہے اور یہ کروائی گئی ہے. اچھا جی, تھوڑا سا میرا خیال تھوڑا سا آگے چلا جائے. شاہد افریدی کی اسٹیٹمنٹ گھوم رہی ہے. شاہد افریدی پہ بیچارے پہ ترس آتا ہے. شاہد افریدی صاحب کو ایک بات بتانی ہے سر. شاہد افریدی صاحب کے لیے ایک عرض ہے سر, آپ جو ہیں آپ کے اندر سے نہ انہوں نے جو کیڑا ہوتا ہے نا ایک مسلمان کا, جسے ہم ایمان کہتے ہیں, وہ مر گیا ہوا ہے, وہ آپ میں نہیں ہے. ایمان جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو اس بات پہ قائل کرتا ہے کہ آپ نے سچ اور جھوٹ میں سے سچ کے ساتھ کھڑے ہونا. اگر آپ 5 وقت کی شاہد افریدی صاحب نماز پڑھتے ہیں تو آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے گیند میں کھڑے ہو کے گراؤنڈ کے اندر گیند چبایا. یعنی آپ بیسیکلی کرپٹ پلیئر تھے, آپ ایک بال ٹیمپرنگ کا شکار ہوئے تھے, آپ ایک کرپٹ پلیئر تھے. جب ایک کرپٹ پلیئر ہیں تو اس کے بعد آپ کے بعد رہ کچھ نہیں جاتا. لیکن میں آپ کو ایک بڑی خاص بات بتانا چاہتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر سے ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے, وہ اسے کہتے ہیں ایمان. اس ایمان میں آپ کی کمی اس ایمان سے ہوتا یہ ہے کہ اللہ پہ آپ کا بھروسہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کو زندگی میں ایک فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے, آپ نے اچھائی اور برائی میں سے ایک سائڈ چوز کرنی ہی کرنی ہے. احساس نام کی چیز آپ کے اندر کوئی نہیں ہے. لوگوں کو اٹھایا گیا, لوگوں کو مارا گیا, لوگوں کو ستیہ ناش کیا گیا. آپ کی بھی بیٹیاں, اللہ ان کو زندگی دے. تو آپ لوگوں کو وہ جو احساس کے ساتھ کھڑے ہونا وہ آپ کے اندر نہیں. آپ صرف پیسے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کے ارد گرد جتنے بھی میں نے جو میری ایکسپیرینس ہے, جو میں نے چیز دیکھی ہے, وہ یہ میں نے دیکھا ہے. آپ کو صرف پیسہ, مایا کو آپ ملتے ہیں کر لمبے ہاتھ, باقی کسی کو آپ نہیں ملتے. تو یہ شاہد افریدی کی پوزیشن ہے. سہیل افریدی نے ان کو وہ مرچیں لگائی ہیں جس کی انتہا نہیں ہے. آپ کتوں کی بات کر رہے ہیں, مسجدوں میں کتے باندھنے کے بیان کے اوپر یہ آپ لوگ اتنا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک باپ کی سپیچ پڑھی ہے آن, میں یہ بات کر رہا ہوں, بار بار کر رہا ہوں, یہ ڈیجیٹلائز ہے, یہ سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ کسی نے آگے تاریخ میں لکھانا نہیں ہے, یہ لکھی جا چکی ہے تاریخ. اس تاریخ میں یہ بھی لکھا چکا ہے کہ باپ بتا رہا ہے کہ مجھے دھمکیاں دیتی, مجھے دھمکایا جاتا رہا کہ تمہارے سامنے تمہاری بیٹی کے ساتھ ریپ کیا جائے گا. ایک باپ کہہ رہا ہے, اور یہ باپ کو کہا کس نے؟ ان فوجیوں نے. کیونکہ یہ احکامات پہ دائیں بائیں نہیں ہو سکتے. ان کو جو احکامات دیے جاتے ہیں ان کا یہ ڈسپلن ہے. یہ ڈسپلن ہے کہ ایک فوجی کا یہ ڈسپلن ہے کہ اس کی بہن کو, اس کی ماں کو اگر کوئی اٹھا لیا جائے, اس کا آفیسر اٹھا کے لے جائے, اس نے اف نہیں کرنی. یہ ڈسپلن ہے. اور پاکستان ان فوجیوں کی ماں ہے جس کی یہ تحفظ کر رہی ہے. یہ دھرتی ماں ہے,
اس دھرتی کی ماں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا انہوں نے اف نہیں کرنی، کیونکہ یہ ڈسپلن ہے۔ بہرحال میں زیادہ اس وقت بات کروں گا تو وہ کہتے ہیں کہ تو بہت آگے چلا جانا، لیکن میرا نہیں خیال یہ کہ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے سر، یہ سچ ہے۔ اور اس سچ کا سامنا عاصم منیر جو ہے نا وہ ڈر گیا، اس سچ کا سامنا نہیں کر پا رہا، وہ بہت بری حالت عاصم منیر کی۔ اب یقین کیجئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کاش میں اس کا جو کچھ ہو رہا ہے نا، ان چیزوں سے، ان سمٹم سے پتہ لگتا ہے کہ ذہنی پستی کی کس لیول پہ چلا گیا ہوا، اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جی وہ پتہ نہیں کیا، کچھ نہیں ہو رہا بھائی جان، تاحیات ہی لکھا اس میں، بعد از مرگ نہیں لکھا ہوا۔ وہ مرنے کے بعد آپ کے اوپر نہیں بیٹھے گا، وہ مرنے کے بعد آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا جس طرح کہ فرعون نہیں کر سکے، وہ مرنے کے بعد کچھ نہیں کر پائے گا، وہ اس وقت تک کرے گا جب تک وہ زندہ ہے۔ یہ میرے لفظ بڑے قابل غور ہیں ہر اس شخص کے لیے جس کا ایمان ہے کہ اس نے ایک دن مرنا ہے، ہر اس شخص کے لیے کہ اس نے ایک دن مرنا ہے اور اس نے اپنے رب کریم کے پاس جانا اور وہاں پہ جا کے حساب دینا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔